نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو یقین ذوق پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وطن عزیز پاکستان کی سرزمین پر ایسے کئی مرد مومن رونما ہوئے جنہوں نے اپنے علم، عمل، تقوی، پارسائی اور جہد مسلسل سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا، بلکہ انہیں دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کر دیا۔ انہی مرد کلندر میں سے ایک عظیم شخصیت، خاندان اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ، میدان خطابت کے شاہ سوار، سچے عاشق رسول، علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، جو اہلیان کراچی کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالعموم ایک بہت بڑی نعمت تھے۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری ہندوستان کی سرزمین سے اٹھے اور اپنے علم و فضل، اخلاق و کردار کی بنیاد پر پورے عالم پر چھا گئے۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری کی ولادت شب قدر 27 رمضان المبارک 1363 ہجری بمطابق 15 ستمبر 1944 کو ہوئی۔ آپ کا تعلق حیدرآباد دکن ضلع ناندھیر کے ایک نہایت معزز سادات گھرانے سے ہے۔ آپ کے جدہ امجد 7ویں ہجری میں بغداد شریف سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن شریف لائے۔ مقامی بزرگ حضرت پیر سید شاہ تراب الحق کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا۔ ان کا مزار آج بھی پربھنی انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ آپ اپنے والد سید شاہ حسین قادری کی طرف سے سید جبکہ والدہ کی طرف سے فاروقی ہیں۔ والدہ سے آپ کا نسب امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم سے جا کر ملتا ہے۔ سقوط حیدرآباد دکن کے بعد 1951 میں اپنے خاندان کے ہمراہ ہجرت فرما کر PIB کالونی کراچی پاکستان تشریف لائے۔ آپ کے ابتدائی جوانی کے دلوں کی مماثلت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ اس طرح کہ علامہ سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ بھی جوانی میں پہلوانی کرتے، بلکہ اپنی جوان مردی اور ہنر پر مسٹر کراچی کا ٹائٹل حاصل کیا۔ ولیوں کی صحبت سے وہ گوہرے بے بہا ملتے ہیں جو بادشاہوں کے خزینوں میں بھی میسر نہیں، اور یہی ہوا۔ شاہ صاحب کے رشتے کے خالو، عالم باعمل، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی مسحور کن شخصیت اور صحبت نے ایسا اثر کیا کہ آپ کی زندگی میں روحانی انقلاب برپا ہو گیا۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمندر جوش مارنے لگا۔ آپ نے دینی خدمات کا شاندار سفر شروع کیا اور پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ دینی علوم آپ نے اپنے رشتے کے خالو حضرت علامہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے، اور بعد میں علم حدیث میں سب سے ماہر شخصیت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم امجدیہ میں علمی مراحل طے کر کے سند حدیث حاصل کی۔ اگرچہ آپ نے 1962 میں بذریعہ خط مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیعت ہو چکے تھے، مگر بریلی انڈیا والوں نے وہ وقت بھی دیکھا جب 1968 میں 24 سال کی عمر میں نوجوان فاضل علامہ سید شاہ تراب الحق قادری جب اپنے پیر و مرشد سے بالمشافہ بیعت ہوئے تو نور کا ایسا فیضان ہوا کہ مسلسل 13 روز تک جلسوں میں شاہ صاحب اکابر علماء کی موجودگی میں تقریر فرماتے اور داد و تحسین وصول کرتے، بلکہ مسجد رضا میں کئی نمازوں کی امامت فرمائی۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ ہی کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ آپ نے تعویذات اور عملیات کی تربیت و اجازت بھی حاصل کی۔ یہی نور آپ کا سرمایہ بنا جسے آپ نے پوری زندگی تقسیم کیا، بلکہ پوری زندگی آپ نے دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، برکاتیہ، اشرفیہ، شاذلیہ، منوریہ، معمریہ اور دیگر تمام سلاسل میں آپ کو اپنے پیر حضور مفتی اعظم ہند
مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ، جانشین قطب مدینہ حضرت مولانا فضل الرحمن مدنی رحمت اللہ علیہ، اور اپنے استاد، سسر اور خالو قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ سے خلافت و اجازت حاصل ہے۔ معاملہ 295C گستاخ رسول کی سزائے موت کا ہو، ڈنمارک میں بننے والے کھکوں کا ہو، یا حدود آرڈیننس یا سانحہ نشتر پارک، ملک میں جب بھی مذہب پر خاص اہل سنت پر حملہ ہوا، مرد حق شاہ تراب الحق کی صدائے حق نے ایوان باطل میں لرزہ طاری کر دیا۔ 2007 میں قاری مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شہزادے حضرت علامہ سید شاہ عبد الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر فرمایا۔ آپ نے سلسلہ قادریہ رضویہ کا فیضان پوری دنیا میں عام کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ذریعے حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں داخل ہوئے۔ 4 محرم الحرام 1438 ہجری بمطابق 6 اکتوبر 2016 میں 72 سال کی عمر میں آپ اپنے لاکھوں مریدین و معتقدین کو چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی دینی خدمات اور آپ کا تاریخی جنازہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ کا جنازہ شہر کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کراچی سے لے کر کئی کلومیٹر تک ایم اے جناح روڈ اور اس کے اطراف کی گلیوں میں جنازے کی صفیں موجود تھیں۔ حد نگاہ تک چاہنے والوں کا ہجوم تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی کہ ان کا محسن و مربی، ان کا رہبر و قائد، ان کا غم گسار ان سے جدا ہو گیا تھا۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ کے سویم میں کثیر تعداد میں علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت نے شرکت کی۔ اس موقع پر آپ کے شہزادے کی دستار بندی شہزادہ غزالی زماں علامہ مظہر سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی، اور علامہ سید شاہ عبد الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار فرمایا۔ آج بظاہر شاہ صاحب ہم میں نہیں، مگر اب ان کے شہزادے اور جانشین علامہ سید شاہ عبد الحق قادری آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ اور میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں متلاشیان حق کو سیراب کرتے ہیں۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق رحمت اللہ علیہ کی تدفین حسب وصیت اپنے استاد و مربی کے پہلو میں میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کے احاطے میں ہوئی۔ یوں دونوں بزرگ ایک ہی گنبد میں آرام فرما ہے۔